اس کے بعد سوال ہے، مزمل شیخ کا سوال کر رہے ہیں، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھیں؟ یہ سوال ہے ان کا۔ وہ ایک ویڈیو ہے کہ جب شادی ہو تو شادی کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ کلمات پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ وہ ایک پورا طریقہ ہے کہ نماز پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ کہ اپنی بیوی کی پیشانی پر، آگے کے جو بال ہوتے ہیں اس پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر پھر یہ دعا پڑھیں۔ تو وہ دعا پوچھ رہے ہیں وہ دعا کیا ہے، تو وہ دعا بتا دیں۔ وہ دعا ہے، وہ دعا آپ کی اسکرین پر، آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کو جو شخص جس کی شادی ہوئی ہے نئی، اللہ تعالیٰ پہلے تو مبارکباد ہے ان کو جن کی شادی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے گھر میں خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے اس نکاح کو، اور جو اولاد ہو اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ ان کے گھر میں پہنچائے، اور اس اولاد سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے گھر میں اس حوالے سے بھی رہے گی۔ اس کے بعد ذکیہ قمر سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب اگر بچے کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو سوال کس سے ہوگا؟ اس کے والدین سے یا بھائی بہن سے بھی ہوگا؟ دیکھیں، سوال تو پہلے اس سے ہی ہوگا، کیونکہ جب وہ بالغ ہو چکا ہے، اس پر نماز فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، سزا اس کو ملے گی۔ ہاں، پھر سوال والدین کو بھی ہوگا اگر انہوں نے اس کی تربیت اچھے سے نہیں کی یا اس کو نماز کا حکم نہیں کیا، نماز کی اہمیت اس کو نہیں بتائی تو۔ ایسے ہی جو اس کے بڑے بھائی بہن ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر انہوں نے اس کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے اور اس کو نماز کی تلقین نہیں کی، اس کی اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کے ماتحت کے سوال جو ہے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ذمہ داروں میں والدین بھی آتے ہیں، بڑے بھائی بہن بھی آتے ہیں، تو ان سے بھی اس تعلق سے سوال ہوگا۔ اس کے بعد بھائی آصف خان سوال کر رہے ہیں، کیا دونوں کو ساتھ میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیا بیوی پہلے نہیں پڑھ سکتی؟ یہ شادی والی جو نماز ہے اس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے، کیا دونوں کو ایک ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بیوی پہلے نہیں پڑھ سکتی تو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شکرانے کی نماز ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے۔ تو یہ جو ہم سفر ہے اس کے ساتھ سفر بہت خوشی کے ساتھ گزر جائے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی اس نئے جو ہے ہم سفر کے ساتھ بری گزرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، شکر کے ساتھ دعا بھی کریں۔ تو وہ اس لیے کوئی الگ الگ پڑھنا چاہے الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، جو پہلے پڑھنا چاہے وہ پہلے پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ آپ کو اس کا ایک الگ طریقہ ہو۔ اس کے بعد بھائی فیضان سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد نماز پڑھنے پہنچے اور امام صاحب 3 رکعتیں پڑھا چکے ہیں اور ان کے ساتھ صرف 1 رکعت ہی ملی ہو، تو وہ جو 3 رکعتیں چھوٹی ہیں انہیں کیسے پورا کریں؟ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں، پھر آپ رکوع سجدہ کر کے جو ہے بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، 1 رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی اور یہ دوسری رکعت آپ کی ہو گئی، اس لیے آپ اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کو صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ کی یہ تیسری رکعت ہے، اس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ تیسری رکعت ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کیوں پڑھوائی؟ کیونکہ آپ نے سورت کوئی بھی نہیں پڑھی ہے، نہ تو امام کے ساتھ پڑھی ہے، کیونکہ جو پہنچے تھے وہ امام کی چوتھی رکعت تھی، چوتھی رکعت میں امام نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ کی سورت رہ گئی ہے، تو وہ آپ کو سورت پڑھنا ہے۔ یوں سمجھیں جو رکعت چھوٹ جاتی ہیں وہ قرات کے حکم میں پہلی دوسری ہوتی ہیں، اور قعود یعنی بیٹھنے کے حکم میں وہ آخری ہوتی ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو جو ہے خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو جب آپ پہلی رکعت جو آپ کی تھی امام صاحب سے علاوہ، تو کیونکہ وہ جو ہے دوسری رکعت تھی اور قرات کے حکم میں وہ پہلی تھی، تو آپ کو قرات کرنا ہے۔ اسی طرح وہ آپ کو جو ہے تیسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی تیسری رکعت ہے، اور قرات آپ کو کرنا ہے اس لیے کہ آپ دوسری رکعت میں قرات کر رہے ہیں۔ پھر 3 رکعت آپ کی ہو گئی، چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کر کے اور بیٹھیں گے، قاعدہ عقیدہ میں تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا معصورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔